بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بالا خاتون جن کا نام رابعہ تھا، جو سلطنت عثمانیہ بنانے والے عثمان اول اس کی بیگم تھی، ان کا مزار دکھانے کے لیے ترکی میں لے کر آئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مزار دکھاتے ہیں اور ان کے بارے میں چند باتیں بھی بتاتے ہیں۔ عثمان اول جب مشہور زمانہ بزرگ شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی آپ سے ملنے کے لیے پہلی دفعہ جب آئے تو رات ان کے آستانے میں رہی، تو عثمان نے خواب دیکھا کہ شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے سے نور یا چاند نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہوا۔ اس خواب دیکھنے کے بعد صبح عثمان نے شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خواب سنایا۔ شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ میرے علم کی روشنی کا کچھ حصہ تیرے ذریعے بھی دنیا میں پھیلے گا۔ اور دنیا نے پھر دیکھا کہ اس خواب کی تعبیر رابعہ خاتون کی شادی عثمان اول سے ہوئی، اور مسلمانوں نے کافی سکھ کا سانس لیا اور مسلمانوں کی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ بالا خاتون کے مزار پر جانے کے لیے سیڑھیاں اوپر چڑھی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ارد گرد کے مناظر بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بلندی پر یہ مزار شریف بنایا گیا ہے، اور رابعہ خاتون کا مزار آپ کے والد شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ہی بنایا گیا ہے۔ پہاڑی سلسلہ ہے، بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو اس مزار شریف کو دیکھنے کے لیے لازمی جائیے گا۔ یہ وہ تختی لگی ہوئی ہے جس پر تمام نصیحت لکھی ہے جو شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عثمان کو کی تھی۔ یہ مزار شریف کی طرف جانے کے لیے چھوٹا سا دروازہ بنا ہے۔ یہ سامنے جو پہلی قبر ہے یہ بالا خاتون کی ہے، اور ساتھ میں اس کی کنیزہ جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہی، اس کی قبر کو بنایا گیا ہے۔ بالا خاتون ایک بہت بہادر جنگجو تھی۔ شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اسی کی تربیت دی تھی۔ عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی فنون میں بھی بڑی مہارت رکھتی تھی۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کافی جنگوں میں شریک ہوئی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ بالا خاتون کی قبر کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہ مسجد کا باہر کا چھوٹا سا صحن ہے۔ یہ مسجد شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کی تھی، اور کافی حد تک ابھی بھی وہی تعمیر ہے، صرف اوپر سے سجاوٹ جو ہے وہ بات کی ہے۔ شیخ اداباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ قاضی مقرر ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ کے، اور 120 سال آپ کی عمر تھی۔ عمر کے آخری عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی اس جگہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔
اور عمر کا آخری حصہ اسی جگہ پر اسی مسجد میں گزارا۔ یہ شیخ ادا بالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء اور خدام کی قبریں ہیں، جو شیخ ادا بالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر کے ساتھ ہی بنائی گئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کئی سینکڑوں پر محیط ہیں، یعنی کافی تعداد میں آپ کے خلفاء اور خدام تھے جو دین اسلام کی بہت خدمت کیا کرتے۔ یہ جو بڑی قبر مبارک ہے، یہ شیخ ادا بالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور باقی تمام قبریں آپ کے خلفاء اور خدام کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی جگہ پر گزارے، اور یہ جو چھوٹی مسجد آپ نے دیکھی، اسی مسجد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور اسی جگہ پر اپنے خالق حقیقی سے ملے، اور اسی جگہ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطنت عثمانیہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امانتیں بھی تھیں۔ بعض روایتوں میں آپ کے پاس تلوار حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور بعض روایتوں میں آپ کے شیخ احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلوار تھی۔ وہ تلوار آپ نے عثمان غازی کو دی، اور پھر وہی تلوار سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کے پاس رہی، اور وہ اس وقت تک رہی جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے فقیہ بزرگ تھے، اور دین اسلام کے بڑے شریعت کے پابند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کو آہی کہا جاتا تھا۔ آہی ترکی زبان میں برتن بنانے والوں کو کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی خود بھی مٹی کے برتن بنایا کرتے، اور اپنے مریدین اور خلفاء کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کرتے کہ کام اپنے ہاتھ سے کرو، اور تمام مریدین اور خلفاء کو ہنر سکھایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، کیا فرمایا کرتے کہ کفار سے کم چیزیں خریدا کرو، بلکہ مسلمانوں سے ہی چیزیں خریدا کرو، اور مسلمانوں کو ہی ہنر سکھانے میں آپ کا بڑا کردار